آسانی ہے، بے شک ہر سختی کے بعد آسانی ہے، اور جب تم اپنے کاموں سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے اللہ کی طرف رغبت اختیار کر لو۔ آئیے ہم ذرا سختیوں کی بات کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جن کو ہم نے تم سے زیادہ دیا ہے ان کے مال کو، ان کی اولاد کو دیکھ کر اس کی جیسی تمنا مت کرنا۔ الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں ٹرانسلیشن کے، مطلب یہی ہے، مقصد یہی ہے کہ کسی دوسرے کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس کی خواہش نہ کرنا۔ ہمیں نہیں پتا کہ اس کو جو دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کس آزمائش میں ڈالا ہوا ہے۔ ہم صرف وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی میرے پاس نہیں ہے، میں سختی میں ہوں، میں کمزوریوں میں ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس مکان نہیں ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے۔ ہم اپنی ڈپریویشنز کا یا اپنی خواہشات کے پورا نہ ہونے کا رونا روتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے زیادہ دیا ہوتا ہے ان کے اوپر فخر کر رہے ہوتے ہیں اور ان جیسا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں اس کے اگینسٹ میں ہدایت دی ہے۔ تو پھر یہ سختیاں کیوں ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو لوگ غریب ہیں، جو لوگ غریب غربا ہیں، سختیوں میں رہتے ہیں، وہ اللہ کے بہت ہی قریبی لوگ ہوتے ہیں، ایسا میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں۔ اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دے رکھا ہے، جن کے پاس بہت پیسہ ہے، مکان ہے، گاڑیاں ہیں، بزنس ہے، whatever، وہ اللہ کے برے لوگ ہیں، میں ایسا بھی نہیں کہہ رہا۔ بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک تقسیم کی ہے ریسورسز کی، دولت کی، عزت کی، شہرت کی، عظمت کی، اس میں ہمیں جیلس نہیں ہونا چاہیے دوسرے سے، اور بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو سختی مجھ پر آئی ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے اور وہ خود ہی بہت لیزی، لیتھارجک ہے، وہ محنت نہیں کرنا چاہتا، وہ محنت کر کے اپنی پوزیشن کو بہتر نہیں بنانا چاہتا، وہ زیادہ دولت کمانے کی کوشش نہیں کرتا، یا اللہ کا فضل زیادہ حاصل کرنے کی کوشش اس لیے نہیں کرتا کہ وہ لیزی ہے، اس لیے وہ غربت کا شکار ہے۔ اگر وہ یہ سمجھے کہ جی مجھے اللہ تعالیٰ نے کم دیا اس لیے کہ میں اللہ کا بہت ہی قریبی بندہ ہوں، تو یہ اس کی بہت بڑی مسٹیک ہوگی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت زیادہ دے رکھا ہے اور وہ یہ سمجھے کہ جی یہ تو سب کچھ میں نے اپنی محنت سے حاصل کر لیا ہے، یہ سب آسائشیں، یہ سب آرام جو ہے یہ تو مجھے ملنا ہی تھا، میں نے تو اتنی محنت کی ہے، میں نے تو یہ کام کیے، میں نے تو ایسا کیا، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہم نے اسے دیا ہے وہ اس نے اپنی محنت سے حاصل کر لیا ہے، یعنی اس نے وہ اس کو ڈیزرو کرتا تھا کہ اس کو مل جائے گا۔ سو پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کم دیا ہے تو اس کو کم دے کے آزمایا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے تو زیادہ دے کے آزمایا ہے۔ جس کے پاس زیادہ دولت ہے، اب اس کی آزمائش یہ ہے کہ دولت کی کتنی اس کے دل میں محبت ہے، اس کا ہاتھ کتنا تنگ ہو جاتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، وہ کتنا زیادہ دولت کو مزید بڑھانے کے چکر میں لگ جاتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کی طرف چلا جاتا ہے۔ یا جس کو کم دیا ہے، اب وہ اللہ کا کتنا ناشکرہ اور شکایت کرنے والا ہو جاتا ہے کہ اللہ کی شکایت اللہ کے بندوں سے کر رہا ہوتا ہے۔ وہ چلا جاتا ہے کسی پیر صاحب کے پاس، کسی مولوی صاحب کے پاس، کسی پادری کے پاس، کسی نجومی کے پاس، اور چاہتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہے اس تقدیر کو ذرا ریورس کر دیں، جو میرے نصیب میں نہیں لکھا، اولاد نہیں لکھی تو بدل دیں، پیسے نہیں لکھے تو اس کو بڑھا دیں، صحت اللہ مجھے نہیں مل رہی، اللہ مجھے صحت نہیں دے رہا، تو اب وہ کسی نجومی کے پاس چلا جائے گا، کسی اس کے پاس چلا جائے گا، کوئی تعویذ ایسا دے دے۔ میں دعا کرانے کے خلاف نہیں جا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہاری کوششیں کیسی ہیں۔ بڑے قرآن میں بڑی انٹرسٹنگ ورس ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ تمہاری کوششیں کیسی ہیں، کس طرح کی کوششیں ہیں۔ اب اگر تو کوششیں میری ایسی ہیں غربت میں، تنگی میں، پریشانی میں، کہ میں اللہ سے راضی نہیں ہوں، اور میں شو یہ کر رہا ہوں کہ جی وہ تو بڑے بزرگ ہیں، بزرگوں سے دعا کرانی چاہیے، مطلب میں اس کو ایک اچھا ریپر میں ریپ کر رہا ہوں اپنی اس چیز کو، لیکن اللہ تو میری کوشش جانتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ راضی نہیں ہوں، اور جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ میری اپنی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہیں فرصت مل جائے، جب تمہارے پاس ٹائم ہو، جب تم اپنے کاموں سے فارغ ہو جاؤ، تو اللہ کی طرف رغبت اختیار کر لو، اللہ کی طرف دوڑ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس، جب اللہ کی طرف جانے کا کوئی بھی راستہ کھلتا ہے،
تو ہم زمین سے چپک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو تم زمین سے چپک جاتے ہو۔ زمین سے چپکنے کی اگزامپل اللہ تعالیٰ نے ایسے دی ہے کہ وہ ٹھیک کی کوئی چیز جو زمین پہ چپک جاتی ہے، جس کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی جائے تو وہاں سے ہٹتی نہیں ہے، وہی حالت ہماری ہو جاتی ہے کہ جب ہمیں اللہ کی طرف بلایا جائے، اللہ کے کاموں کی طرف بلایا جائے تو ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ جی جیسے کہ دنیا سے چپک گئے۔ پھر ہمیں بہت ساری کام یاد آ جاتے ہیں، بہت ساری مصروفیات آ جاتی ہیں، پرائرٹیز ہماری چینج ہو جاتی ہیں، اللہ پرائرٹی لسٹ میں سب سے نیچے آ جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری آیتیں کہیں نہ کہیں ہم پر فٹ ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ اور یہ جو سختیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے اپورچونیٹیز ہوتی ہیں کہ جب سختی میں ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ یاد آتا ہے، جب سختی میں ہوتے ہیں تو ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، کاش کہ یہی دعائیں، یہی اللہ کی طرف رغبت، یہی اللہ کی طرف جانا، یہی اللہ سے دعائیں مانگنا اور اللہ کے سامنے سجدوں میں گر جانا ہم اچھے